بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ڈی ڈی صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی مینٹلی انسٹیبل ہو گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ جو ان کا آج کی ویڈیو آئی اس میں جو ہے وہ بالکل ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بالکل سر سے گزر رہی ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب یا تو بیوقوف بنا رہے ہیں یا خود ہی ان کا کوئی ذہنی توازن ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں، یا وہ لوگوں کو بہت ہی بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں فاطمہ سے جو ہے وہ ناراض، فاطمہ نے جو یہ ریئیکشن دیا اچھا نہیں کیا، مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ تو فاطمہ بھابی نے آپ کے لیے تو ڈی ڈی بھائی کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ کے لیے تو صرف انہوں نے ایک یہ الفاظ استعمال کرے، کوئی اور بیوی ہوتی تو پتہ نہیں آپ اپنے شوہر کے بخیے اڑا دیتی اس سارے معاملے میں۔ لیکن یہ انہوں نے تو آپ کے لیے جو الفاظ کہے وہ صرف اتنے کہے کہ آپ کی جو ہے عزت بہت زیادہ تھی پہلے وائی ٹی پہ، لیکن اب آپ کے ان سب چیزوں سے جو ہے آپ کی عزت کم ہو رہی ہے۔ وہ ان کو الٹا آپ کی عزت کی فکر تھی آپ کے لیے، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں، آپ کی وہ جو منہ بولی بہنیں ہیں ان کے لیے ان کو ریئیکشن دیا، اور ان کے لیے جو ہے ان کو بھی اتنا غلط نہیں کہا جتنا کہنا چاہیے تھا، جتنے اور لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کم ہی کہا انہوں نے۔ لیکن ان کی شکایت بجا تھی، آپ الٹا جو ہے وہ چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہو گیا ہے۔ آپ کو بجائے جو ہے وہ یا تو آپ چپ رہتے، لیکن آپ چپ نہیں رہے، اور آپ نے جو ہے وہ الٹا آ کر فاطمہ بھابی سے شکایت کر دی۔ حالانکہ فاطمہ بھابی نے ان عورتوں کو ریئیکشن دیا جو کہ مستقل فاطمہ بھابی کو ٹونٹ مار رہی تھیں، کبھی ایج کی بات کر رہی تھیں، کبھی کوئی دوسری باتیں کر رہی تھیں کہ شوہر کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے ویسا رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں کر رہی تھیں فاطمہ بھابی کے نام کے ساتھ یوز کر کے جب وہ ویڈیو بنا رہی تھی، اور انہی ویڈیوز کو آپ کمیونٹی پہ لگا رہے تھے، تو فاطمہ بھابی کے دل کو تو تکلیف ہوگی، ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو تو جو فاطمہ بھابی نے نہیں بھی کہا آپ کو، تو آپ کو وہ بات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گی، لیکن جو باتیں فاطمہ بھابی کے لیے ان بندیوں نے کہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ مطلب انصاف دونوں طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو تو جو ہے وہ بلا وجہ کی باتیں آپ کو لگ رہی ہیں فاطمہ بھابی کی، جو انہوں نے کہا بھی نہیں وہ بھی سنائی دے رہا ہے، لیکن جو وہ بندیاں فاطمہ بھابی کے لیے کہہ رہی ہیں وہ نہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ سنائی دے رہا ہے۔ فاطمہ بھابی کو جب وہ ایج کی بات انہوں نے کی، جب وہ ٹونٹ مار رہی تھیں اور جب وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے یا ویسا رہنا چاہیے، یا جب وہ آپ کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ڈی ڈی کی حالت بہت خراب ہے، اور جو ہے وہ آپ کی ماں جو ہے وہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئی، تو اس ٹائم آپ نے کوئی ویڈیو بنا کر ان باتوں کو نہ ڈینائی کیا، نہ ہی ان باتوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا کہ نہیں میری بیوی کی ایج بڑی ہو یا جو بھی ہو، مجھے میری بیوی جو ہے عزیز ہے، اس کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ نے ایک بھی لفظ جو ہے وہ ویڈیو میں آگے نہیں کہا، کیونکہ کمنٹس تو آپ کے پاس تب بھی آ رہے ہوں گے نا کہ یہ عورتیں کس طرح کی باتیں آپ کی بیوی کے لیے کر رہی ہیں، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں ویڈیو بنائی؟ آج آپ فاطمہ بھابی سے جو شکایت کر رہے ہیں، ذرا اس بات کا بھی جواب دیں کہ آپ کو اس وقت اپنی بیوی کے لیے برا کیوں نہیں لگا، اور آج ان بہنوں کے لیے برا کیوں لگ رہا ہے؟ حالانکہ فاطمہ بھابی نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی جتنا اور لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، مٹھائی کے ٹوکروں والی آپ جو اپنی ماں کے لیے بول رہے ہیں والی بات، تو مٹھائی کے ٹوکروں والی بات جو ہے نہ فاطمہ بھابی نے پہلے کہی تھی، نہ کسی اور چینل سے یہ بات وہ ہوئی تھی۔ یہ چینل انہی آپ کی منہ بولی بہنوں نے جو ہے وہ یہ والا تھم نیل لگایا تھا کہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آئیں ڈی ڈی کی والدہ، تو اس وقت آپ نے اس بات کو ڈینائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ آپ کی والدہ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو وہ گالیاں تو آپ کی بہنیں منہ بولی بہنیں پڑوا رہی ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، آپ سمجھنا نہیں چاہتے، یا مینٹلی انسٹیبل ہو گئے ہیں آپ بالکل ہی، کہ آپ کے جو ہے وہ عقل میں گھس نہیں رہی بات کون سی چیز ہے جس نے آپ کے جو ہے وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے، یا آپ بھائی جان بوجھ کے انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اور میں فاطمہ بھابھی کو یہی والی بات کہوں گی کہ بالکل بھی پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، سب آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی یہ آپ بہت اچھا کر رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے کہنے کے بجائے آپ نے اللہ کی جو ہے وہ مدد لی ہے، اور آپ جو ہے وہ پڑھائی وغیرہ بھی کروا رہی ہیں، اور بہت جو ہے وہ اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ لوگ تو خالی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ کے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور دوسروں کی باتوں کو، لوگوں کی باتوں کو زیادہ دل پہ نہیں لیا کریں۔ جو لوگ آپ کو یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ ستارہ بننا چاہتی ہے، یا لوگ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جن کی نیگیٹیو سوچ ہے، وہ نیگیٹیوٹی کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہی چیز تھرو کرتے ہیں لوگوں میں، بجائے وہ کسی کو ڈھارس دینے کے یا کسی کے لیے اچھی بات کرنے کے، وہ ہمیشہ نیگیٹو چیزیں ہی تھرو کرتے ہیں۔ تو ان کی باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دیں۔ باقی بات کریں اگر بابر کی، تو بابر کی ویڈیو جو ہے وہ آج کی دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر جو ہے وہ مجھے بھی کافی زیادہ شوق لگا، کیونکہ میں ہمیشہ ڈی ڈی بھائی کو سمجھدار سمجھتی تھی اور بابر سے زیادہ ڈی ڈی بھائی کو لائک کرتی تھی، لیکن بابر جو ہے نا، بابر کی آج کی باتیں جو ہیں وہ واقعی یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ وہ کتنا سلجھا ہوا انسان ہے، اور جو انسان اپنی دنیا میں کتنا ہی کامیاب ہو جائے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے۔ اور بابر جو ہے وہ بہت سلجھا ہوا ہے، اس کی ساری باتیں سے میں ایگری کرتی ہوں، سبھی میرے خیال میں ایگری کر رہے ہیں، کیونکہ باتوں میں جو ہے وہ بالکل سچائی تھی، اور ایک ایک بات بالکل صاف شفاف انداز میں کی گئی۔ اور بابر نے یہی کہا ڈی ڈی بھائی کو کہ بھائی آپ کو اتنا ہی اگر جو ان بندیوں کی مدد کرنی ہے، تو آپ گھر بیٹھ کے بھی کمیونٹی لگا سکتے ہیں، وہاں جا کر مدد ایسی کون سی ہے جو آپ کو وہاں جا کر ہی کرنی ہے، اور وہاں جا کر آپ ان کو اپنے ولاگ میں نہیں لے رہے، لیکن وہ بندیاں آپ کو اپنے ولاگ میں لے رہی ہیں، تو یہ کیسی مدد ہے؟ یہ مطلب کیا ہے؟ چلے کمیونٹی تو صحیح ہے، لیکن باقی ان کے گھر پہ رہنا اور یہ ساری چیزیں جو وہ اس طرح کے تھمبنیل لگا رہی ہیں اپنی آپ کی بیوی کے لیے اور آپ کی ماں کے لیے کہ وہ مٹھائی کا ٹوکرا وغیرہ لے کر آ گئی، تو اس سے وہ چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے اتنی کھلی چھوٹ ان کو دے رکھی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ جو حق آپ کی بیوی کا ہے، آپ اپنی بیوی کو بولنے تک کا حق نہیں دے رہے۔ وہ اگر اپنے دل کی کچھ باتیں کر رہی ہے، تو آپ اس پر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساری زندگی یہ باتیں یاد رہیں گی، تو آپ ان بندیوں کو کیسے یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی اور آپ کی ماں کے لیے جو ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے تھمبنیل لگا کر اس طرح کی جو ہے وہ نیوز بریک کر رہی ہیں، جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جھوٹی نیوز اڑا رہی ہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے، آپ کی ماں نہیں مٹھائی کا ٹوکرا لے کر گئے اور آپ کا اس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا، تو آپ کو آ کر ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے، اور اپنی بیوی کے لیے بھی بولنا چاہیے کہ نہیں، میری بیوی مجھے عزیز ہے، چاہے وہ عمر میں بڑی ہو یا جیسا بھی ہمارے بیچ کے معاملات ہیں، آپ نہیں سمجھائیں، فاطمہ بہت اچھی عورت ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے منہ سے کیوں نہیں نکل رہی؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی جو ہے وہ بیوی کو اجازت بالکل نہیں دے رہے، اتنا بھی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنی دل کی چند باتیں کر سکے، لیکن آپ جو ہے ان بندیوں کو اتنی اجازت، اتنی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے اپنے چینل کو چمکانے کے لیے، تو یہ بات غلط ہے۔ باقی سچ جھوٹ تو ظاہر سامنے دنیا کے آ ہی جائے گا، آپ آ کر جو ہے وہ کچھ بھی بولیں کہ میں غلط کر ہی نہیں رہا، آپ غلط، آپ کی نظر میں غلط کیا ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمیں تو غلط ہی نظر آ رہا ہے، جو ہو رہا ہے آپ کی بیوی کے ساتھ وہ غلط ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ خالی بیوی کی شک کا معاملہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اول تو جتنی باتیں، جتنا سنبھال کے فاطمہ بھابھی باتیں کر رہی ہیں، وہ ایسی عورت ملنا ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ عورتیں تو معمولی جھگڑوں پہ بھی خوب اچھی طرح جھگڑا کرتی ہیں شوہروں کے ساتھ، یہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے اس پر بھی شکایت ہو رہی ہے۔ باقی بابر نے جو ساری باتیں کی
وہ بالکل صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ گھر میں بیٹھ کر بھی اگر خالی آپ کو کمیونٹی پہ ہی لگانے کو ہیلپ کہہ رہے ہیں آپ، تو آپ گھر میں رہ کر بھی جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اگر وہاں رہنا ان کو شارٹ آؤٹ دینا ہے تو شارٹ آؤٹ آپ اپنی ویڈیو میں ان کو کیوں نہیں لے رہے؟ اس کا مطلب آپ کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آنکھ مچولی والا کھیل آپ کھیل رہے ہیں، وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو سب کچھ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بابر نے اور یہ والی بات کی کہ جو ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، بابر نے یہ بھی بات کی کہ آپ کو اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے، اور میں تو آپ کے آسرے پہ فیملی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو واقعی یہ والی بات ہے، آپ کیوں جو ہے اس طریقے سے چلے گئے؟ آپ کو جب پتہ تھا کہ گھر میں آپ دو جو بھائی ہیں، ایک ہوتا ہے تو دوسرا اگر باہر ہوتا ہے تو ایک گھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جیسے فاطمہ بھابی کی ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ شاپنگ کرنے کے لیے اکیلی گئی تھی، میرے خیال میں سسر کے ساتھ تھیں، لیکن پھر بھی وہ ایک سیدھے سادھے انسان ہیں، وہ کس حد تک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور کتنا وہ کر سکتے ہیں، ظاہر ایجڈ ہیں، تو ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے آپ کو اور سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایک بات اور کی بابر نے کہ آپ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ سوچو گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی ہو گئی۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اور شاید اس کا اشارہ بابر کا اپنے والد، شاید میں کہہ سکتی ہوں شاید، کیونکہ اپنے بڑوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، ان کی طرف تھا کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو سوچتا ہے کہ کاش ہم اس وقت یہ غلطی نہیں کرتے تو آج ساری چیزیں صحیح ہوتی۔ تو وہی والی بات ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے اور زندگی کے تجربوں سے سیکھتا ہے، اور جو نہیں سیکھتا پھر زندگی اس کو سکھاتی ہے، خود اس کے ساتھ جب ہوتا ہے جب سکھاتی ہے۔ تو جب آپ کا چھوٹا بھائی یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی جو آپ کے والد صاحب اور آپ پتہ نہیں اس نے کس کا اشارہ کیا ہے، لیکن جہاں تک سمجھ آتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں، جو بینا باجی اور جو ان کے والد صاحب کے بیچ میں ڈیورس ہوئی، اس وقت یہ کافی یہ لوگ پریشان ہو گئے اور نہیں چاہتے تھے، جس کا اظہار بابر نے بھی کیا تھا اپنی ویڈیو میں جب پہلی دفعہ بتائی تھی یہ والی بات، کہ بہت زیادہ روئے تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ تو یہ والی چیزیں یاد کر لیں اور واقعی اس چیز کو سمجھیں۔ اور میں نے کل کی ویڈیو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو اکثر ہارٹ کا پین وغیرہ ہوتا ہے اور آپ اس کی دوائیں وغیرہ بھی لیتے ہیں، کئی دفعہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ اگر آپ بستر پہ آ جاتے ہیں تو کیا یہ عورتیں آپ کی خدمت ویسے ہی کر لیں گی جیسے فاطمہ بھابی کرتی ہیں؟ تو یہ والی باتیں سوچ لیے گا، کیونکہ جوانی کا وقت جو ہے وہ ایک حد تک رہتا ہے، اس کے بعد انسان کو بوڑھا اور بیمار ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، پوائنٹس اچھے لگے ہوں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔